ابتدا خدائے سخن کے نام سے جس نے ہر دور میں برگزیدہ پیغمبروں کے علاوہ سخن سراؤں کی ایک جماعت بھیجی جو آسمانی طاقتوں سے نغمہ سرا ہوتے، سچ کی تبلیغ کرتے اور آگہی کو فروغ دیتے۔ لیکن اس دشت جہالت میں آگہی کے نخل اگانا کوئی سہل کام تو نہیں صدر علی وقار، کہ جس قوم نے خدائی کتابوں کو جھٹلا دیا وہ کسی مجنون کی بات پر ایمان کیا لاتی۔ لہٰذا ایتھینز کو جام توحید پلانے والے ارسطو کو اسی جرم کی پاداش میں زہر کا پیالہ پینا پڑا۔ کیتھولک مسیحیوں کو سورج کی گردش اور سیاروں کے مدار کے بارے آگہی دینے والا گیلیلیو اسی کی سزا میں تمام عمر سلاخوں کے حصار میں رہا۔ دوسری دنیاؤں کی تصدیق کرنے والے جورڈانو برونو پر توہین چرچ کا الزام لگا کر کفر کا فتویٰ لگایا گیا اور زندہ جلا دیا گیا۔ کلام خداوندی کو مخلوق گرداننے والے درباریوں کو سچ کی تبلیغ کرنے والے امام احمد بن حنبل کوڑوں کے حقدار ٹھہرے۔ سچ کو نظم کا جامہ پہنانے والے حبیب جالب اور فیض احمد فیض ریاست کے باغی کہلائے اور تاریخ تہخانوں میں پھینک دیے گئے۔ لیکن صدر علی وقار یوں ہی سخن سرا اگر زندان کی نظر ہوتے رہے تو کسی کا لکھا نہیں رہے گا۔ جو حرف دیمک سے بچ رہیں گے انہیں ہواؤں نے چاٹنا ہے۔ کوئی زباں کو قلم بھی کر لے تو کیا کرے گا؟ ابھی تو ہم نے قلم کے ہونٹوں کو کاٹنا ہے۔ نہ کوئی نکتہ نہ حرف کوئی، نہ لفظ ہوگا نہ سطر ہوگی، کسی کا لکھا نہیں رہے گا، کسی کا لکھا نہیں رہے گا۔ جملوں کی بنت اور الفاظ کے جوڑ توڑ میں فکر معاشرت کا خیال ناپید ہو تو خدا کے بیمار مخلوق کی وہ فوج تیار ہوتی ہے جو دیوتاؤں پر تہمت باندھنے کو شعر اور خدا کی تخلیق پر تنقید کرنے کو فلسفہ سمجھتی ہے۔ لیکن صدر علی وقار خود کو مستند کہنے والے دبستان اداسی کے یہ نام نہاد حوالے کیا جانے کہ اس دشت کی سیاہی میں ایسے لوگوں کے قدموں کے سراغ بھی تھے جنہوں نے خون تھوکا اور داد پائی ہے، کہ اپنے اشعار میں دیوی دیوتاؤں کو زانی کہنے والا ہومر بنی اسرائیل کے ان عظیم بزرگوں کا غم کیا جانے جو اپنے خدا کو پاک کہنے کے جرم میں ہیکل سلیمانی کی دیواروں میں چنوا دیے گئے۔ اپنی بےسری آواز کو آٹو ٹیون کے پردے میں چھپانے والے استاد مہدی حسن اور نصرت فتح کا غم کیا جانے جو اپنے گلے کی رگوں کو اذیت دیتے ہوئے اندھی قبروں میں اتر گئے۔ تالاب میں نہاتی برہنہ عورت کی منظر کشی کرنے والا امرؤ القیس ان اشعار کی عظمت کیا جانے جو حضرت حسان بن ثابت نے محبوب کبریا کی گستاخی کے جواب میں لکھے۔ ڈرامہ کو معاشرے کے بگاڑ کا سبب سمجھنے والا افلاطون مہینوں سے کیتھارسس کا عمل دہرانے والے سشانت سنگھ راجپوت کا غم کیا جانے جو زندگی کی تلاش میں اپنے ہی گھر کے کمرے میں مردہ پایا گیا۔ کہ جناب والا سخن سرائی کو سہل کام سمجھنے والے یہ نہیں جانتے کہ پہلے اطلس میں جو ملبوس کیے جاتے ہیں پھر وہ ایوانوں میں محبوس کیے جاتے ہیں۔ میں انہیں
ہیتے تحریر میں لاؤں کیسے، درد لکھے نہیں محسوس کیے جاتے ہیں، اتنی آسان نہیں ہوتی ہے یہ راہ سخن، پار اس میں کئی قاموس کیے جاتے ہیں، پار اس میں کئی قاموس کیے جاتے ہیں۔ بہت شکریہ۔